السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج ہم 18ویں پارے کا خلاصہ تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ 18واں پارہ سورۃ مومنون مکمل، سورۃ نور مکمل اور سورۃ فرقان کا ابتدائی حصہ اس پارے کے اندر ہے۔ سورۃ مومنون یہ مکی سورت ہے، اس کے 18 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے صفات کو بیان فرمایا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کو سورۃ المومنون کہتے ہیں۔ ابتدائی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ابدی کامیابی کے کچھ صفات ذکر فرمائے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، فلاح ایسی کامیابی کو کہا جاتا ہے جو جد و جہد کے بعد حاصل ہو، پھر اس کے بعد ناکامی کا تصور ہی نہ کیا جا سکے۔ ایک ابدی کامیابی، ایک حقیقی کامیابی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کی ابتدا کے اندر ایسی صفات ذکر فرمائی جس میں مومن کی ابدی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ پہلی صفت ہے کہ وہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے والے ہوں گے۔ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی اور امید اور خوف کی جو ملی جلی کیفیت ہے، امید اور خوف کی ملی جلی کیفیت کو خشوع کہتے ہیں، اور خضوع عاجزی کو کہتے ہیں۔ یعنی یہ تین چیزیں مل کر ایک نماز کو کامیاب اور مقبول نماز بناتی ہیں۔ یہ تین کیفیتیں ہوں کہ عاجزی بھی ہو اور امید اور خوف کی ملی جلی کیفیت بھی ہو۔ در حقیقت یہ نماز، یہ 5 وقت کی جو نماز ہم پڑھتے ہیں، یہ یومیہ کی ایک پریکٹس ہے کہ مومن 5 مرتبہ یہ کیفیات نماز کے اندر قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ نماز کی قبولیت انہی کیفیات کے ساتھ جڑی ہے۔ نماز کا مقبول ہونا اور نماز میں جو درجہ بندی ہے، وہ ساری کی ساری درجہ بندی انہی کیفیات کے ساتھ ہے۔ کسی کی نماز 10%، کسی کی نماز 50%، کسی کی نماز 70%، کسی کی نماز 80%، اور بعض ایسے بھی ہیں جن کی نماز 1% بھی نہیں ہوتی، وہ ان لوگوں کی نمازیں پھر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ نماز چونکہ کیفیات کا نام ہے، امید اور خوف کی کیفیت عاجزی کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں 5 بار یہ پریکٹس کراتے ہیں تاکہ اس کی بقیہ زندگی بھی خاشعانہ ہو جائے۔ یہ وقتی پریکٹس اس کی پوری زندگی کو اپنے حصار میں لے لے۔ یہ وقتی خشوع و خضوع، یہ دن میں 5 مرتبہ کی پریکٹس اس کی پوری زندگی پر حاوی ہو جائے۔ نماز کی دیگر کئی حکمتیں ہیں کہ نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، 5 مرتبہ ایک مسجد میں حاضری دیتے ہیں، تو یہ ساری حکمتیں ایک الگ موضوع ہے۔ چونکہ وقت یہاں مختصر ہوتا ہے، اسی لیے مختصراً جو سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں بس وہی کہتا چلا جاؤں گا۔ تو یہ پہلی صفت ہے مومن کی کہ نماز کو وہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ خشوع و خضوع کی 2 قسمیں ہیں، ایک خشوع و خضوع اختیاری ہے اور ایک خشوع و خضوع غیر اختیاری ہے۔ غیر اختیاری خشوع و خضوع تو یہ ہے
کہ نماز کے اندر وہ کیفیات پیدا ہو جائیں جس کو احسان کے ساتھ موسوم کیا گیا ہے، کہ نمازی اس کیفیت میں آ جائے کہ نماز پڑھتے ہی اسے لگے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں اور رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسے کیفیت حضور قلب کہتے ہیں۔ یہ بہت اونچے درجے کی کیفیت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر یہ کیفیت بھی حاصل نہیں ہے تو پھر کم از کم اتنا ہو کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک بہت پہلے ایک میں نے کالم پڑھا، شاید کسی کالم نگار کا کالم تھا، تو اس نے اپنے ایک دوست کا جو ایک نو مسلم انگریز، اس کا واقعہ اس نے نقل کیا کہ ہم دونوں ایک مسجد میں نماز کے لیے داخل ہوئے، میں بھی تھا اور میرے ساتھ میرا وہ نو مسلم دوست بھی تھا۔ ہم دونوں جب داخل ہوئے تو میں معمول کے مطابق اپنی نماز پڑھ کے واپس آ گیا، تو میں اپنے اس دوست کا گھنٹہ بھر انتظار کرتا رہا۔ وہ مسجد سے باہر نہیں نکلا، اور جب بھی میں جھانک کر دیکھتا تو میں اسے نماز کی کیفیت میں دیکھتا، وہ ابھی نماز پڑھ رہا ہے، تو میں حیران اس بات پر تھا کہ 2 رکعتیں ہی پڑھنی تھی تو اتنے لمبا گھنٹہ لگانے کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ تو جب وہ واپس آیا تو میں نے اس سے سوال کیا کہ ہم نے تو صرف 2 رکعت پڑھنی تھی، ہم چونکہ مسافر تھے، تو تم نے اس 2 رکعت پڑھنے میں اتنا لمبا وقت کیوں لگایا؟ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ درکار ہوتے ہیں، لمبی قرات بھی کی جائے تو 10 منٹ، آپ نے پورا گھنٹہ لگا دیا ان 2 رکعتوں کو پڑھنے میں۔ تو کہتا ہے کہ مجھے اس نے ایک ایسا جواب دیا کہ میں نے جب اپنے نامہ اعمال میں جھانک کر دیکھا تو مجھے میرے نامہ اعمال میں کچھ بھی نظر نہ آیا، نہ اس میں نمازیں نظر آئیں، نہ اس میں روزے نظر آئے، نہ اس میں دیگر عبادات نظر آئیں۔ اس نے جواب یہ دیا کہ بھئی تم پر اللہ کا کرم ہے، تم تو پیدائشی مسلمان ہو، تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو اور آپ کا رابطہ آپ اپنے رب کے ساتھ فوراً قائم ہو جاتا ہے، وہ کیفیت تمہیں فوراً حاصل ہو جاتی ہے، تم رب کو دیکھتے ہو اور رب تمہیں دیکھتا ہے۔ لیکن چونکہ میں نو مسلم ہوں، ابھی میں ابتدائی مرحلے میں ہوں، مجھے وہ کیفیت بناتے بناتے 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد پھر میری وہ کیفیت بنتی ہے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں اور رب مجھے دیکھ رہا ہے، پھر میں وہ نماز پڑھتا ہوں۔ تو فرماتا ہے، وہ کالم نگار لکھتا ہے، اس کی بات سن کر میں نے جب اپنے نامہ اعمال میں جھانک کر دیکھا تو مجھے میرے نامہ اعمال میں کوئی نماز بھی نہ ملی جو اس کیفیت کے ساتھ پڑھی گئی ہو۔ تو یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی کیفیت ہے اور یہ غیر اختیاری ہے، اس کے لیے بڑی محنت درکار ہوتی ہے، اس کے لیے جھوٹ کو چھوڑنا پڑتا ہے، اس کے لیے لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑنا پڑتا ہے، بد اخلاقی چھوڑنی پڑتی ہے، غیبت چھوڑنی پڑتی ہے، اس کے لیے خدمت خلق کا جذبہ پیدا کرنا پڑتا ہے، حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ حقوق العباد ادا کرنے پڑتے ہیں، تب جا کے انسان کی یہ نمازیں اس کیفیت کے ساتھ متصف ہوتی ہیں۔ بہرحال پھر ایک علماء فرماتے ہیں ایک کیفیت اختیاری ہے، وہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہی انسان کا جتنا ممکن ہو سکے اپنا دھیان نماز کی طرف لگائے۔ اس کی ایک شکل یہ ہے کہ انسان جو قرات نماز کے اندر پڑھتا ہے ان کے ترجمے سیکھ لے۔ مثال کے طور پر سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ سیکھ لے، اور لمبی صورتیں نہیں پڑھ سکتا تو انا اعطیناک الکوثر کا ترجمہ سیکھ لے، قل هو اللہ احد کا ترجمہ سیکھ لے، آخری 10 صورتوں کے ترجمہ سیکھ لے۔ پھر وہ جب اپنی نمازوں میں وہ صورتیں پڑھے تو ان ترجموں کی طرف وہ غور کرتا رہے۔
الحمدللہ رب العالمین پڑھے تو اس کے ترجمے کی طرف اس کا دھیان ہو، الرحمن الرحیم پڑھے تو اس کے ترجمے کی طرف اس کا دھیان ہو، تو مسلسل اس کا دھیان جب ترجمے کی طرف لگا رہے گا تو اس کے خیالات نہیں بھٹکیں گے، اور پھر قیام کے وقت اس کی نگاہ سجدہ گاہ کی طرف ہو، رکوع کی طرف اس کی نگاہ اپنے ہاتھوں کی طرف ہو، گھٹنوں کی طرف ہو، سجدے میں اپنی نگاہ پیشانی اور ناک کے درمیان اس سجدہ گاہ کی طرف ہو، جب قیدے میں بیٹھے تو اپنی نگاہ اپنی جھولی میں ڈالے۔ تو یہ وہ کیفیت، یہ وہ طریقہ ہے جس کو خشوع و خضوع اختیاری کا نام دیا گیا ہے، کہ وہ کہتے ہیں جب انسان یہ خشوع و خضوع جو اس کے اختیار میں ہے، جب یہ کرتا رہتا ہے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ اسے وہ غیر اختیاری خشوع و خضوع بھی اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں کو ان صفتوں کے ساتھ متصف فرمائے۔ تو یہ پہلی صفت ہے کہ وہ مومن الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور دوسری صفت والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغو سے پرہیز کرتے ہیں۔ لغو کیا چیز ہے؟ لغو کہتے ہیں ہر اس عمل کو جس کا انسانی زندگی میں اسے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، نہ جسمانی فائدہ نہ روحانی فائدہ، ہر اس کام کو لغو کام کہا جاتا ہے۔ ہر اس کھیل کود کو، ہر اس مشغلے کو جس میں انسانی کوئی فائدہ جڑا ہوا نہیں ہے، اس کام کو لغو کہا جاتا ہے۔ انسانی نہ جسمانی اس میں فائدہ ہو نہ اس میں روحانی، مالی فائدہ نہیں کہا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ مشاغل ایسے بھی بنا لیے گئے ہیں نہ جسمانی فائدہ ہے نہ روحانی فائدہ ہے، جیسے شرط ہے، جوا ہے، اس قسم کے کھیل ہیں جو انسان کی نہ روحانی فائدہ ہے ان کو نہ جسمانی فائدہ ہے، تو اس لیے ہر اس کام کو لغو کہا گیا ہے۔ اور یہ ان لوگوں کے اندر یہ صفت پیدا ہوتی ہے جو وقت کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں، وقت کی اہمیت سے واقف ہوتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں وقت دیا ہے یہ کتنا قیمتی ہے، ہر گزرتا لمحہ جو ایک ایک سیکنڈ کی شکل میں پیچھے جا رہا ہے، قیامت تک یہ واپس پلٹنے والا نہیں ہے۔ پوری انسان پوری طاقت لگا دے، اپنا گزرا ہوا ایک سیکنڈ بھی واپس نہیں لا سکتا۔ تو اتنا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ اور پھر جن کو یہ قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے، پھر وہ اپنا وقت لغویات میں نہیں گزارتے، وہ بامقصد زندگی گزارتے ہیں۔ یہ مومن کی دوسری صفت ہے، وہ لغویات سے پرہیز کرتا ہے۔ اور مومن کی تیسری صفت والذین هم للزکاة فاعلون، وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے زکوٰۃ کا ایک خصوصی معنی ہے۔ ایک معنی زکوٰۃ کا یہ ہے، جس طرح کہ ہم صدقات کی شکل میں یا واجبی صدقات کی شکل میں ہم ادائیگی کرتے ہیں، اس کو زکوٰۃ کہا گیا ہے۔ اور ایک زکوٰۃ کا عمومی مفہوم ہے، اور اس کا عمومی مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی ہو اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ یعنی خدمت خلق کا جذبہ یہ زکوٰۃ ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر جہاں بھی آیت آتی ہے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ، صلاۃ سے نماز مراد لی جاتی ہے، و آتوا الزکاۃ سے زکوٰۃ مراد لی جاتی ہے، یہ اس کے خصوصی معنی ہیں۔ لیکن ان کے جو عمومی معنی ہیں وہ یہ ہیں، اقیم الصلاۃ کا مطلب ہے وہ حقوق اللہ کی ادائیگی کرنے والے ہیں، وہ آتوا الزکاۃ کا مطلب ہے وہ حقوق العباد کی بھی ادائیگی کرنے والے ہیں۔ جو زکوٰۃ کا معنی جہاں زکوٰۃ کا لفظ جہاں کہیں بھی آتا ہے تو اس کے یہی مفہوم ہوتے ہیں کہ وہ حقوق العباد کی ادائیگی کرنے والا۔ یہ مومن کی تیسری صفت ہے کہ وہ حقوق العباد کی ادائیگی کرنے والے ہوتے ہیں۔
اور پھر اس کے بعد مومن کی چوتھی صفت والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنے نگیج کی زنا اور فحش سے، ہر قسم کی بدکاریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ مومن کی صفت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے 2 اعضاء کی مجھے گارنٹی دے دے، ان کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ زبان کی اور 2 رانوں کے درمیان جو جگہ ہے اس کی، یعنی نگیج کی اور زبان کی جو آدمی گارنٹی دے دے کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس شخص کی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اجازت بھی دے دی۔ یاد رکھیں کہ میں نے ایک درس کے اندر پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 3 قوتیں عطا فرمائی ہیں، قوت عقلیہ، قوت غضبیہ اور قوت شہوانیہ۔ یہ 3 قوتیں انسان کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اور یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ کوئی انسان اپنی ان قوتوں کو ختم نہیں کر سکتا، اور ختم کرنا شریعت کی نظر میں مذموم ہے کہ انسان قوت عقلیہ کو ختم کر دے، لکیر کا فقیر بن کر زندگی گزارے، یہ بھی شریعت کو مذموم ہے، شریعت اسے بھی پسند نہیں کرتے۔ اور اسی طرح قوت شہوانیہ، کوئی آدمی اپنی قوت شہوانیہ سرے سے ختم کر دے تو شریعت کی نظر میں یہ عمل بھی مذموم ہے۔ اور ایک پھر تیسری قوت غضبیہ، کہ کوئی آدمی اپنے فطرت سے قوت غضبیہ بالکل ختم کر دے تو شریعت اسے بھی مذموم کہتی ہے۔ یہ 3 قوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ قوت شہوانیہ نہ ہو تو انسان محبت کے جذبے سے بھی عاری ہو جائے، انسان کی نسل کا بقا ہی ممکن نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے انسان کے اندر جو بھی آگے بڑھنے کے جذبات ہیں، انسان کے اندر جو سبقت کا مادہ ہے، انسان کے اندر جو جیت حاصل کرنے کی جستجو ہے، یہ ساری قوت شہوانیہ اس کے پیچھے ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر انسان کے اندر قوت عقلیہ ختم کر دی جائے تو پھر انسان کی ساری زندگی ایک لکیر کا فقیر بن کر رہ جائے۔ اندھی تقلید جسے کہتے ہیں، جس طرح کے مشرکین مکہ یا ہر غیر مذہب اور لادین جو اپنے گزرے ہوئے لوگوں کی اندھی تقلید کرتا ہے، رسم و رواج کی، یہ ساری اندھی تقلید اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کرتے، لکیر کا فقیر بن کے زندگی گزارتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر انسان کے اندر قوت غضبیہ نہ ہو تو پھر انسان بے غیرت بن کے رہ جائے۔ انسان کے بہت سارے مسائل غیرت کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ انسان کا گھر، انسان کا اپنا دین، انسان کی عزت نفس، اس سب چیزوں کی جو حفاظت کرتی ہے وہ غیرت ہوتی ہے، اور غیرت قوت غضبیہ کی ایک مثبت شکل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں، لیکن نعمتوں کا استعمال بتا دیا ہے کہ تم ختم نہیں کر سکتے، لیکن اس کا استعمال کہاں کہاں کرنا ہے۔ یہاں بھی اسی طرح والذین هم لفروجہم حافظون کہا کہ وہ اپنے فروج کی حفاظت کرتے ہیں، ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ قوت شہوانیہ ختم نہیں ہو سکتی۔ پھر کہاں خرچ کریں؟ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، وہ اپنی بیویوں پر اور اپنی ان باندیوں پر اس قوت شہوانیہ کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ مومن کی وہ چوتھی صفت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد والذین هم لاماناتہم، وہ اپنی امانتوں کے بھی حفاظت کرتے ہیں۔ امانت کا جو مفہوم ہے اس میں بھی عموم ہے، ہر قسم کی امانت، مالی امانت، دینی امانت، دوست کا راز،
اپنے ملک کے راز اور جو بھی مال کی شکل میں امانتیں اس کے پاس ہوں، راز کی شکل میں امانتیں اس کے پاس ہوں، دوستوں کا راز رکھنا، یہ بھی امانت میں داخل ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی کے عیب کو چھپانا، اس پر پردہ داری کرنا، یہ بھی امانت میں داخل ہے۔ اور اس سے بڑھ کر انسان کا اپنا جسم بھی اللہ کی امانت ہے۔ اس جسم کو اچھی غذا کھلانا، اس کو سردی اور گرمی سے بچانا، یہ بیمار ہو جائے تو اس کا دوا کرنا، بیماریوں سے محفوظ رکھنا، اس اپنے جسم کی حفاظت بھی انسان کی ذمہ داریوں میں ہے، کیونکہ یہ جسم ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا جسم ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ تو یہ مومن کی یہ بھی صفت ہے کہ وہ اللہ کی اس امانت کی حفاظت کرتا ہے، ہر قسم کی امانت کی۔ پھر اس کے بعد وعہدہم راعون، وہ وعدوں کی بھی پاسداری کرنے والے ہوتے ہیں۔ مومنین کی یہ صفت ہے کہ وہ وعدے کو وفا کرتا ہے، وعدہ انسانوں کے ساتھ ہو، ہر قسم کے معاہدات کی وہ پاسداری کرتا ہے، اللہ سے بھی کیے ہوئے وعدے پورے کرتا ہے۔ ہم نے جو عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا یا اس عالم دنیا کے اندر کلمہ طیبہ کو پڑھ کر جو ہم نے وعدہ کیا ہے، کلمہ طیبہ یہ ایک عام عبارت نہیں ہے، یہ ایک معاہدہ ہے اللہ کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ جب انسان کہتا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے کہ میں آج کے بعد پھر کسی کو بھی اپنا معبود تسلیم نہیں کروں گا۔ پھر اطاعت کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، محمد الرسول اللہ کہہ کر یہ وعدہ کر رہا ہوتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی اور اطاعت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو مومن کی یہ صفت ہے، وہ اپنی امانتوں کا بھی حفاظت کرتا ہے اور اپنے وعدوں کو بھی وفا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں ایک دفعہ پھر نماز کی حفاظت، ایک دفعہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا۔ پہلا یہ تھا کہ وہ نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، پھر آخر میں یہ فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ اپنے نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بر وقت ان کی ادائیگی کو اپنے اوپر لازم کر دیتے ہیں، نمازوں کو قضا نہیں کرتے، نمازوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، نمازوں کو تسلسل کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ بھی مومنین کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، یعنی یہ وہ نمایاں صفات ہیں جن کے ساتھ انسان کی ابدی کامیابی لکھی ہوئی ہے، انسان کی وہ فلاح جس کے بعد پھر ناکامی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کی ابتدا کے اندر یہ مومنین کی ان صفات کو بیان فرمایا ہے۔ پھر آگے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ لوگ جنت کے وارث ہیں۔ اس میں ایک عجیب نقطہ علماء کرام نکالتے ہیں کہ وارث انسان اس کا ہوتا ہے جو اس کے اپنی جائیداد ہو، اس کے اپنے والد کی جائیداد ہو، پھر اس کا وہ وارث بنایا جاتا ہے۔ انعام وراثت سے ہٹ کر چیز ہوتی ہے، لیکن وراثت وہ چیز ہے جو اس کے باپ کی جائیداد ہو پھر اس میں منتقل ہو۔ یعنی انسان جب جنت کو حاصل کرے گا گویا کہ اس نے اپنی وراثت پالی ہے۔ اور یاد رکھیں وراثت سے جو چیزیں انسان کو دور کرتی ہیں ان میں ایک چیز کفر ہے، یعنی اگر کسی مسلمان کا کوئی بیٹا کافر ہو گیا تو وہ شریعت اس کو وراثت سے محروم کر دیتی ہے۔ اب یہاں بھی وراثت سے وہی محروم رہیں گے، جنت کی وراثت سے، جو اسلام کے کلمے کو نہیں پڑھیں گے، یعنی حالت کفر میں مریں گے، وہ تو اس وراثت سے محروم رہیں گے، لیکن جو فرما برداری کر کے اللہ کے اپنا کلمہ توحید پڑھیں گے، پھر اس پر قائم رہیں گے، پھر وہ اپنی حقیقی وراثت کو پا لیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے شکم مادر کے مراحل، انسانی وجود کے جو مراحل ہیں ان کو بھی ذکر فرمایا۔
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ. یہ انسانی، میں نے کل بھی عرض کیا کہ انسانی تخلیقی مراحل کو جو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے، یہ آج سے 14 صدیاں پہلے، جب ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا، جب الٹرا ساؤنڈ نہیں ایجاد ہوئے تھے، ایکس رے نہیں تھے. الٹرا ساؤنڈ تو 1970 کی ایجاد ہے کہ یہ پچھلی صدی کے اندر، اسی صدی کے اندر انسان معلوم کر پایا کہ انسان کن تخلیقی مراحل سے گزرتا ہے. اور یہ وہ آیت ہے کہ اس آیت کو پڑھنے کی وجہ سے کئی سائنسدان مسلمان ہو گئے، کہ وہ اس آیت کی معنویت پر حیرت زدہ ہو گئے کہ آج سے 14 صدیاں پہلے وہ کون سا ایسا آلہ تھا جو انسانی اس تخلیقی مراحل کو بیان کر رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ سوائے خدا کی، خالق کی ذات کے، کوئی انسان اپنی طرف سے بغیر دیکھے، بغیر کسی ٹیکنالوجی کی مدد کے ان تک نہیں پہنچ سکتا. تو 14 صدیاں پہلے جب یہ حقیقت آشکار کی گئی تو یقینی بات ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ قرآن کی حقانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بہت بڑی دلیلوں میں سے یہ دلیل ہے. انسانی تخلیقی مراحل. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تکوینی دلائل بیان فرمائے، اور 3 قسم کے تکوینی دلائل ہیں، یعنی 7واں آسمان اور ان کے اندر جو عجیب مخلوقات ہیں ان کی تخلیق. پھر دوسرا بارش کا برسانا اور اس کے ذریعے مختلف غلہ جات اور پھلوں کا آنا، یہ دوسری دلیل. تیسری دلیل چوپائے، جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ بھی رکھا ہے، جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت رکھا ہے، یہاں تک چوپائے کی ہر ایک چیز قابل استعمال ہوتی ہے. یہ پرانے زمانے میں ہو سکتا تھا کہ وہ چوپاؤں کی ہڈیوں کو غیر مستعمل سمجھتے ہوں، وہ انہیں بے فائدہ سمجھتے ہوں، یا ہو سکتا تھا ان کے بالوں کو وہ بے فائدہ سمجھتے ہوں. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، سائنسی میدان میں ترقی ہو رہی ہے، تو قرآن کی یہ صداقت بھی نمایاں ہوتی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوپاؤں کو کامل طور پر نعمت بنایا ہے، کہ ان کے اندر دودھ رکھا ہے، گوشت سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے اون سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے بالوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے چمڑے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی ہڈیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کوئی چیز جانور کی ایسی نہیں ہے جس سے انسان فائدہ نہ اٹھاتا ہو، یہاں تک کہ انسان اس کے گوبر سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے. گوبر جو اس جانور کا فضلہ ہے، انسان اس سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے. یہ بایو گیس جو یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ اسی جانور کے گوبر سے بنتی ہے. پھر گوبر کا جو اس بایو گیس نکال کے جو پھر اس کا بھی فضلہ بچتا ہے، ایک تو جانور کا فضلہ تھا، پھر ہم نے اس سے بایو گیس نکال لی، پھر اس کے بعد وہ فضلہ بچتا ہے. اب اسے تو ضائع ہو جانا چاہیے تھا، لیکن دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی ہمارے لیے فائدہ مند بنا دیا کہ وہ ایک بہترین کھاد کے طور پر استعمال ہوتی ہے. جانور کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو انسان کے لیے فائدہ مند نہ ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ زندہ جانور بھی ہمارے لیے فائدہ مند، مرد جب اس کو ذبح کر دیا گیا وہ بھی فائدہ مند، اس نے کھایا پیا پھر اس کے بعد گوبر کی شکل میں باہر نکالا وہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند، اور گوبر سے ہم نے گیس نکال کر اس کو نچوڑ لیا پھر بھی وہ بے فائدہ نہیں رہتی، کھاد بن جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے قصوں کو بیان فرمایا، جس میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے. پھر اگلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام
अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम एक ही दावत लेकर दुनिया में आए। सब की दावत एक ही थी, तौहीद की दावत थी। सब का प्रोग्राम और मकसद एक था कि मखलूक का रिश्ता मखलूक से तोड़कर खालिक से जोड़ा जाए। ये हर नबी का ये बुनियादी मकसद था। हर नबी की बिअसत का ये बुनियादी मकसद था कि मखलूक को मखलूक से तोड़कर उसके खालिक से जोड़ा जाए। लेकिन इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद के इस बात और शिर्क की तरदीद के बाद सूरत के इख्तिताम पर यह भी फरमाया कि क़यामत के दिन इंसान दो हिस्सों में तकसीम किए जाएंगे, एक सईद यानी नेक बख्त और एक अशक़िया शक़ी यानी बदबख्त। और जो अशक़िया होंगे उनका इनाम आमाल हल्का होगा, वहाँ ताल्लुक़ात काम नहीं आएंगे, वहाँ ओहदे काम नहीं आएंगे, वहाँ दोस्तियाँ काम नहीं आएंगी, वहाँ माल और दौलत काम नहीं आएगी। और फिर उन्हें याद कराया जाएगा कि वो अहले ईमान का दुनिया में मजाक उड़ाया करते थे, उन पर ठट्टा करते थे, उन पर हंसते थे, उन्हें वो बातें याद दिलाई जाएंगी। फिर इनसे सवाल होगा कि तुम ज़मीन में कितने बरस रहे। इन बदबख्तों से, अशक़िया से, मुनकिरीन से अल्लाह तबारक व तआला सवाल करेंगे कि तुम दुनिया में कितने बरस रहे। तो वो कहेंगे कि एक दिन या इससे भी कुछ कम, आधा दिन, यानी दुनिया की वो 60 साल ज़िंदगी, वो 70 साल ज़िंदगी, वो 80 साल ज़िंदगी उन्हें ऐसे लगेगी जैसे हम दिन का कुछ हिस्सा गुजार के आए हैं। तो अल्लाह ताला उन्हें फरमाएंगे कि तुमने आधे दिन के लिए बहुत ही घाटे का सौदा किया था, आधे दिन की ज़िंदगी के लिए बड़ा घाटे का सौदा किया था कि तुमने आधे दिन की ज़िंदगी को तुमने इतनी लंबी और अबदी ज़िंदगी पर तरजीह दे दी। तुमने बड़े घाटे का सौदा किया, हकीर दुनिया को तुमने एक कीमती आखिरत के बदले में ख़रीद लिया। फिर इसी तरीके से एक हदीस शरीफ में आता है, इब्न कसीर की एक रिवायत है कि एक दिन हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के सामने खुतबा दिया कि जब अल्लाह अहले जन्नत को जन्नत में और अहले जहन्नम को जहन्नम में दाखिल करेंगे तो अहले जन्नत से सवाल करेंगे कि ए अहले जन्नत, तुम दुनिया में कितना साल रहे। तो वो अर्ज़ करेंगे कि ए अल्लाह, एक दिन या उसका कुछ हिस्सा। तो अल्लाह फरमाएंगे, तुम्हें जो एक दिन या उसका कुछ हिस्सा मिला, तुमने उसमें बहुत अच्छी तिजारत की, यानी तुमने बहुत नफ़े का सौदा किया, तुमने मेरी रज़ा और मेरी जन्नत को ख़रीद लिया और तुम हमेशा हमेशा इसमें रहो। फिर यही सवाल अहले दोज़ख से किया जाएगा, वो भी इसी किस्म का जवाब देंगे, हम एक दिन या आधा दिन रहे। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे, तुमने तो बहुत बुरी तिजारत की, बड़े घाटे का सौदा किया, तुमने आधे दिन की ज़िंदगी को हमेशा और दायमी तौर पर मेरी नाराज़गी ख़रीद ली, उसके बदले में मेरी दायमी नाराज़गी ख़रीद ली। फिर आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने एक दुआ भी सिखाई है। ये कैसा रहीम रब है कि इंसान को अपने मनाने के तरीक़े भी ख़ुद बताता है। जिस तरह के कोई बादशाह किसी मुजरिम को अपने पास बुलाए, फिर ख़ुद बैठकर उससे माफ़ी नामा लिखवाए कि मुझे माफ़ी नामा यूँ लिखो, मुझे जो तुमने अर्ज़ी पेश करनी है, जो दरख्वास्त पेश करनी है, जो माफ़ी नामा लिखना है, तुम यूँ लिखो। वो बैठकर ख़ुद लिखवाए, फिर वो उसे कबूल करे। फिर उससे बढ़कर रहम दिल बादशाह कौन हो सकता है। लेकिन ये मिसाल दुनिया में नहीं मिल सकती। ये मिसाल सिर्फ़ उस खालिक की है जो अपने उस मुजरिम को ख़ुद बैठकर अपने राज़ी करने के तरीक़े भी सिखाता है। आखिर में दुआ सिखाई, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ऐ मेरे रब, मुझे माफ़ फरमा दे और मुझ पर रहम फरमा, और तू
رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، تو اس کا صاف مفہوم یہی بنتا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی، جو دعائیں سکھا رہا ہے وہ ان دعاؤں کو قبول بھی ضرور کرے گا، کیونکہ کہتے ہیں بزرگان دین کہتے ہیں جس کی اللہ تبارک و تعالی دعا نہیں سنتا اسے دعا مانگنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی، جس کی دعائیں سنی جاتی ہیں اسے دعا مانگنے کی توفیق ملتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ نور ہے۔ سورۃ نور مدنی سورت ہے، اس میں 64 آیات ہیں اور 9 رکوع ہے۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اسی وجہ سے اس سورت کو سورۃ نور کہا گیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں ایسے آداب و فضائل اور احکام اور قواعد بیان کیے گئے ہیں جو انسان کی اجتماعی زندگی کی راہ کو منور کر دیتے ہیں، روشن کر دیتے ہیں۔ انسان کی زندگی منور اور روشن ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے اس سورت کو سورۃ نور کہتے ہیں۔ اور اس سورت کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس سورت کے اندر عفیفہ کائنات، صدیقہ کائنات، حضرت ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت اور عصمت کا بیان ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی نے مسلسل 18 آیات نازل فرمائی جو ام المؤمنین کی فضیلت کو ثابت کرتی ہیں۔ یہ اس سورت کی ایک تیسری خصوصیت یہ بھی ہے۔ اور پھر اس کی چوتھی خصوصیت اس سورت کی یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اس سورت کو عورتوں کو سکھلانے کا حکم فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے مردوں کو سورۃ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورۃ نور سکھاؤ۔ یہ خصوصیات ہیں سورۃ نور کی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کو باقاعدہ یہ حکم فرمایا تھا، تاکید فرمائی تھی کہ خواتین کو، دیگر صحابیات کو یہ سورت سکھائیں۔ اس میں آداب و احکام کا ایک طویل باب ہے۔ پہلا حکم زنا کی سزا اور زانیوں کا حکم کے بارے میں ہے، اور زانی غیر شادی شدہ تو ان کی سزا 100 کوڑے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور زانی اگر شادی شدہ ہو اس کی سزا چونکہ رجم ہے وہ حدیث متواترہ سے ثابت ہے۔ یاد رکھیے احادیث کی ابتدائی طور پر 3 قسمیں ہیں جو مشہور اور معروف ہیں۔ ایک حدیث کو حدیث متواتر کہتے ہیں، اور حدیث کی ایک دوسری قسم ہے جس کو حدیث مشہورہ کہا جاتا ہے، اور احادیث کی ایک تیسری قسم ہے جنہیں حدیث خبر واحد کہتے ہیں۔ حدیث متواترہ ان احادیث کو کہا جاتا ہے جن کو سننے والے کثیر صحابہ ہوں، پھر آگے منتقل کرنے والے بھی کثیر ہوں، یہاں تک کہ وہ ہم تک پہنچی ہے اسی تواتر کے ساتھ۔ حدیث مشہور کہ وہ صحابہ کرام کے دور میں ہی، اگرچہ اس کو نقل کرنے والے ابتدائی طور پر 2 چند صحابہ تھے، لیکن صحابہ کرام کے دور میں ہی اسے شہرت حاصل ہو گئی اور کسی نے اس کی تردید بھی نہیں کی، تو اس حدیث کو حدیث مشہور کہا جاتا ہے۔ اور خبر واحد یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں بھی اس کو نقل کرنے والا ایک آدھ رہا، پھر وہ مشہور نہیں ہوئی، پھر آگے تابعین کے زمانے تک اس کی کیفیت یہی رہی، پھر اس خبر کو خبر واحد کہا جاتا ہے۔ تینوں کی درجہ بندی ہے۔ تو ہم تک جو رجم کے بارے میں احادیث پہنچی ہیں وہ خبر متواتر کی حیثیت کی ہیں، یعنی کہ ان کو نقل کرنے والے بھی کثیر صحابہ، اور ہم تک اس کو جو منتقل ہوئی ہیں وہ روایات آج تک وہ تواتر کے ساتھ ہیں۔ پھر تیسرا حکم حد قذف کا ہے، یعنی کوئی شخص کسی عاقل بالغ اور پاک دامن عورت پر اگر بہتان لگائے، زنا کی تہمت لگائے اور اس کا جھوٹ ثابت ہو جائے تو پھر اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ پھر چوتھا حکم لعان کا ہے،
یعنی کوئی دوسرا نہیں بلکہ شوہر اپنی بیوی پر یا بیوی اپنے شوہر پر کوئی بہتان لگاتی ہے، زنا کا حکم لگاتی ہے، تو پھر وہ ایک دوسرے پر لعان کریں گے۔ لعان کی ایک لمبی تفصیل ہے کہ وہ قسم اٹھائیں گے باقاعدہ کہ میں اگر جھوٹا ہوا تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہے۔ اس کے جواب میں پھر عورت قسم اٹھائے گی۔ یہ ایک لعان کا بیان ہے۔ اگر دونوں نے قسمیں اٹھا لیں پھر قاضی ان کے درمیان تفریق کر دے گا۔ پھر پانچویں حکم کے طور پر قصہ افق بیان کیا گیا۔ یہ تاریخ اسلام کا ایک کربناک واقعہ، ہر مومن کے لیے ایک اذیت ناک واقعہ ہے، واقعہ افق، کہ جب بدبخت منافقین نے ام المومنین پر، کائنات کی ماں پر، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ پر، صدیقہ پر ایک غلط بہتان لگایا، اور ایک لمبا یہ واقعہ ہے کہ اس واقعے کے رد عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گزری، خود حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کس کیفیت کا شکار رہیں، یہ تفصیل کے ساتھ تفصیل طلب موضوع ہے، چونکہ علماء کرام اس پر تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں، اس لیے مختصراً میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ پھر یہ تقریباً 40 دن تک یہ کیفیات رہیں اور باتیں بنائی جاتی رہیں۔ منافقین نے خوب شور مچایا، اور ان منافقین کے باتوں میں چند مخلص لوگ بھی آ گئے، اور چند مخلص لوگ جب آ گئے تو جب اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین کی عصمت اور عفت کو 18 آیات کے اندر بیان فرمایا، تو پھر ان لوگوں کو باقاعدہ کوڑے لگانے کا بھی حکم دیا گیا، اور اس شرط پر انہیں معاف کیا گیا کہ آئندہ وہ منافقین کی کسی بات میں بھی نہیں آئیں گے۔ اور پھر 7واں حکم ایمان والوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں، عورتوں کو اپنے شوہروں، اپنے والد، اپنا سسر، اپنے حقیقی بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور بھانجوں اور دیگر عورتوں اور باندیوں اور ان طفیلی مردوں جو عورتوں کی طرف توجہ نہ رکھتے ہوں، جس سے خواجہ سرا بھی مراد ہو سکتے ہیں، اسی طرح کے بچوں کے سامنے جو ابھی چھوٹے ہیں، جو خواتین کے پردے کی باتوں سے واقف نہ ہوں، ان کے سامنے اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس کے علاوہ کسی کے سامنے زینت کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد 8ویں نمبر پر حقوق زوجیت کا بیان ہے، یعنی ایسے آزاد مرد اور عورتیں یا غلام جو حقوق زوجیت ادا کر سکتے ہوں ان کا نکاح کر دو۔ اسی طرح باندیوں کے بھی حقوق کا ذکر فرماتے ہوئے انہیں بھی نکاح کی ترغیب دی گئی، ان کے بھی نکاح کی ترغیب دی گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام کسی طور پر بھی زنا کو برداشت نہیں کرتا، اور زنا کا اس وقت تک سد باب نہیں ہو سکتا جب تک ہم نکاح کو آسان نہیں کرتے۔ جب جب نیکیاں مشکل ہوتی جائیں گی اس کے مقابل میں گناہ آسان اور سستے ہوتے جائیں گے۔ اس کی ایک عام مثال، عام فہم مثال موجودہ دور میں نکاح اور زنا کی بھی ہے۔ دیکھیں، نکاح کو جس قدر ہمارے معاشرے میں مشکل بنا دیا گیا ہے کہ ایک نکاح کے لیے انسان کے پاس لاکھوں پیسوں کا ہونا ضروری ہے، لاکھوں روپے ہوں، کم از کم 10 لاکھ روپے، جس کے ساتھ پھر اس کا علیحدہ مکان، پھر ایک دعوت کا بہت بڑا انتظام۔ اسی طرح لڑکی والے بھی پریشان ہوتے ہیں، ایک پرکشش جہیز بنانے کے لیے ان کے پاس بھی رقم کا ہونا ضروری ہوتا ہے، جس میں وہ اپنی بیٹی کو جہیز دیں۔ آج تو جہیز کی ایک نئی شکلیں بھی بن گئی ہیں، باقاعدہ صاحب ثروت لوگوں نے جو اس بدعت کو ایجاد کیا ہے
کہ اپنے داماد کو وہ گاڑیاں خرید کر دیتے ہیں، تو اس کا اثر پھر معاشرے کے ہر طبقے پر پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے پھر زنا ہمارے معاشرے میں ایک ناسور بن کر شامل ہو گیا ہے، تو اسی وجہ سے نکاح مشکل ہو گیا۔ اور پھر اس کے مقابلے میں آپ زنا دیکھیں، یہ کس قدر سستا ہو گیا ہے۔ اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو لاکھوں کا ہونا ضروری ہے، اگر آپ زنا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کے پاس چند 100 روپے ہونا کافی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نکاح مشکل کریں گے تو اس کے مقابلے میں گناہ سستا ہو جائے گا، زنا سستا ہو جائے گا۔ پھر نامے نمبر پر باندیوں اور غلاموں کے حقوق کا بیان ہے۔ چونکہ یہ حقوق اور باندی کا جو تصور ہے، یہ یاد رکھیں، یہ ہمیشہ روشن خیال سمجھے جانے والے لوگ یا ملحدین یا اس قسم کے دیگر جن کے اوپر ملحدین کے اثرات ہیں یا ان کی تبلیغ سے وہ متاثر ہیں، وہ پھر اشکال کرتے ہیں اسلام کے اس پہلو پر کہ اسلام کے اندر باندیوں اور غلاموں کا جو تصور ہے کہ ایک آزاد انسان اور ایک آزاد عورت کو وہ غلام بنا کر اس کے ساتھ پھر مراسم قائم کرنا، اس کے ساتھ جنسی مراسم قائم کرنا، پھر غلام کو ساری زندگی اپنے کام میں لگا کے رکھنا، اس کو نوکر بنا کے رکھنا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تصور اسلام نے نہیں دیا تھا، یہ اہل عرب میں پرانا دستور تھا۔ اس وقت جنگوں کے اندر جو قوم دوسری قوم پر حملہ آور ہوتی اور وہاں کے جنگی قیدی بنا لیے جاتے، پھر ان کو بازاروں میں فروخت کر لیا جاتا تھا۔ یہ ایک تصور پرانا تھا۔ اسلام کے